اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج پھر انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اتنا دردناک واقعہ ہوا ہے کہ یہ جو درندہ صف انسان ہیں، ایک بار پھر انہوں نے درندگی کا مظاہرہ کیا اور تقریباً میرے خیال میں 25 مومنین کو شہید کیا جو ظاہرین تھے، اور ان کو ایک دھماکے میں وہاں کوئٹہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ کوئٹہ کی ایک بات ہے، اور آپ دیکھیں کہ کراچی میں آئے دن اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اب فوج بھی ان کا نشانہ بن رہی ہے، فوج بھی بے بس ہو چکی ہے۔ حکومت تو پہلے ہی بے بس تھی، لیکن اب فوج بھی بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ کھلے عام فوجیوں کو مارتے ہیں اور یہ کلیم بھی کرتے ہیں، ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے لشکر جنگوی نے کیا ہے، اور یہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے، اور یہ فلاں گروپ نے کیا ہے، یہ فلاں گروپ نے کیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس وقت تک حکومت میں بیٹھی کیوں ہے، اور کیا فوج کیا دیکھ رہی ہے کہ کیا اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کر چھوڑیں گے، یا ان کا جو وہ کیا منصوبہ ہے، کیا ایجنڈا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ کہ آپ دیکھیں کہ اپنا جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے، ڈائیلاگ کریں گے، لیکن کس کو اس کے ٹاسک کس کو دیتے ہیں؟ مولانا سمیع الحق کو، جو حکومت میں نہیں ہے، وہ ان کو ٹاسک دی جاتی ہے کہ آپ بات چیت کریں۔ کیا یہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اتنے اہل یا وزراء نہیں ہیں، کوئی قابل افراد نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ خود ڈائیلاگ اگر کرتے ہیں تو خود ایک کمیٹی تشکیل دیں اور خود ڈائیلاگ کریں، یا پھر کوئی فیصلہ کریں، یا آپریشن کا، یا اپنے ہتھیار ڈال دیں، یا انہیں کہیں کہ وہ ہتھیار ڈالیں؟ کوئی اپنی جو ہے حکومت کی جو رٹ ہے اس کو کم از کم ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ حکومت ہے، یہ پاورفل ہے، یہ اتنی اسٹرانگ ہے، یہ جو بھی حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ لیکن 8-9 ماہ گزرنے کے باوجود اس دن ایک اسٹیٹسٹک سامنے آیا ہے جس میں اتنے جو حملے ہوئے ہیں ان کے 8 ماہ میں اتنے کبھی کسی اور حکومت میں نہیں ہوئے۔ یہ کہاں حکومت جو ہے کیا سوچ رہی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان اس وقت وہ کہاں پہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر کے، ویسے تو یہ بھی لگتا تو یہی ہے کہ یہ بھی دہشت گردوں کے حامی ہیں، کیا یہ چونکہ پچھلی جو حکومت تھی ان کی، اس وقت یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا تختہ الٹ دیا گیا تھا، اور یہ جو ان کی امیر المومنین کا جو خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا تھا۔ شاید اب پھر وہ اسی شوق میں لگے ہوئے ہیں کہ میں امیر المومنین بن جاؤں ایک بار، تاکہ اس لیے شاید وہ طالبان کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ وہ آج تک کوئی ایسا پالیسی جو بیان ہے گورنمنٹ کا نہیں سامنے آیا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ، کس طرح سے نپٹنا چاہتے ہیں۔ کیا گورنمنٹ کی کوئی حیثیت ہے، کوئی ریٹ ہے؟ کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں، کیونکہ آج یہ جو فوجیوں کو مار رہے ہیں، اب دیکھیں کہ کوئٹہ میں پھر جو حملہ کیا ہے، نہتے جو شہری ہیں، بے گناہ ہیں، اور خواتین ہیں، بچے ہیں، جو ظاہرین ہیں، جو کسی کو کوئی تنگ نہیں کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کوئی مزاحمت کرتے ہیں، وہ سفر میں تھے، ان پر حملہ ہوا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہے کہ میں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں یہ کس طرح قابو میں لائیں گے؟ کیا حکومت کیوں قابو کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے؟ وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ پوچھتے ہیں نثار نقوی صاحب جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، ہمیشہ بہترین جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں، آج پھر میں انہیں سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے یہ جو دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں، حکومت اس کے بارے میں کیا لائے عمل جو ہے وہ ان کے خیال میں وہ تیار کر رہی ہے؟ جو ملتے ہیں جناب نثار نقوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نثار نقوی صاحب، جیسے کہ آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ
وہ کن حالات سے گزرا ہے. ہر جگہ میں ہر شہر میں قتل و غارت ہے. کھلے عام جو دہشت گرد ہیں وہ مار کر پھر ذمہ داری بھی کلیم کرتے ہیں. کیا یہ حکومت اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟ اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان ہیں, ہم لشکر جنگوی ہیں, ہم فلاں ہیں, اس کے باوجود ان کو ہاتھ نہیں ڈلتی. کیا وجہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے ان مومنین سے جو ہے وہ افسوس کرنا چاہوں گا اس واقعے پر جس میں 25 کم و بیش 25 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, 25 زائرین کو, اور اس قتل کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور پسماندگان کے ساتھ ہزار ہمدردی اور یگانگت کرتے ہیں. یقیناً یہ وہ رشتہ ہے جو جہاں خون کے رشتے ختم ہوتے ہیں وہاں پہ عقیدوں کے رشتوں کی ابتدا ہوتی ہے. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرمائے اور ان کی حمایت کرنے والے اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے جو مسلمان نما کافر ہیں ان کو بھی خدا تعالیٰ اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت عطا فرمائے, نہیں ہیں تو ان کو بھی نیست و نابود فرمائے اور قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے والے کونے میں ان کو لے جائے. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, تو سب نے دیکھا ہے حکومت کیا کر رہی ہے. حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اور تاریخ میں نے سب سے پہلی بار آج کا جو وزیر اعظم ہے, جو وزیر اعظم تو بن گیا لیکن اس کے اندر چونکہ اللہ نے ہر آدمی کے اندر ایک ضمیر رکھا ہوتا ہے, اندر سے ضمیر کا قیدی ہے یہ شخص. اس کو ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے وہ جائز وزیر اعظم نہیں ہے. آپ دیکھیں چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے ہر جگہ پہ, نفسیاتی طور پہ یہ بندہ جو ہے وہ مریض لگتا ہے. عہدہ تو گلے میں ڈال لیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حاکم جو ہوتا ہے, ملک کا حکمران جو ہوتا ہے, اس کی موجودگی میں ایسے ہی لوگوں کو مارا جاتا ہے, ایسے ہی کمزور لوگوں کی طرح بھیک مانگا جاتا ہے جا کے مذاکرات کا. آپ دیکھیں کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہر شہر میں, کل تو انہوں نے میڈیا پہ دھمکی دی ہے کہ جیل میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہو تو آپ ہم جو ہے اس کا بدلہ لیں گے. بات یہ ہے کہ جب ملک میں ارباب اختیار مسلط پسندی کا شکار ہو جائیں تو عوام, ادارے اور لوگ اور اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ مظلوم اور مجبور ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی فوج ہے جس ملک کے پاس, اس کے شہری امن کی بھیک مانگے, اس کا سربراہ امن کی بھیک مانگے. اور میں بتاتا ہوں آپ کو نقوی صاحب اور تمام ناظرین سے بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج برملا کہ حالات رشیا کی طرح, سوویت یونین کی طرح, اب تو رشیا ہے نا, اس وقت USSR ہوتا تھا, سوویت یونین, یونائٹڈ اسٹیٹ آف سوویت جی, رشیا. اسی طرح کے پاکستان کے لیے جو ہے وہ حالات بنائے جا رہے ہیں. ایک ایسا وقت آ جائے گا جب فوج بے چارہ ہو جائے گی. آج فوج کے پاس چارہ ہے, آج فوج جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے, لیکن ایسے حالات کی طرف ان کو لایا جا رہا ہے کہ جہاں ایسے سمندر میں ان کو لا کے چھوڑ دیا جائے گا جہاں پہ ان کو جو ہے ان کا کوئی بس نہیں ہوگا. اور یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش ہے. آج پاکستان کا ہر شہر آپ دیکھیں, میں اس دھماکے کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں جو آرہ بازار راولپنڈی میں ہوا ہے, اور جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس میں کوئی شیعہ مارا جائے یا سنی مارا جائے, اس میں بھی کرتے ہیں جو تبلیغی جماعت کے مرکز جی, ہم اس کی بھی بھرپور جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں. پاکستان کے کسی شہر میں کوئی بھی جو دہشت گردی ہوتی ہے, کوئی بھی کسی بھی مکتب فکر کا کوئی آدمی جو ہے وہ مارا جاتا ہے. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں مرنے والا ہر آدمی شہید ہے. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ہاتھوں مرنے والا ہر آدمی شہید ہے, اور اگر یہ مرتے ہیں تو یہ کتے کی موت مرتے ہیں. یہ کون سا اسلام ہے کہ لوگ روزہ نواسہ رسول کی زیارت کر کے آئیں اور آپ ان کو راستے میں ان کو شہید کر دیں؟ لوگ جو ہے وہ ذکر رسول کرتے ہوں اور آپ ان کو شہید کر دیں. لوگ جو ہے میلاد نبی بناتے ہوں تو آپ ان کو شہید کر دیں. لوگ ذکر حسین
کر رہے ہوں تو آپ ان کو شہید کر دیں، یہ اسلام ہے؟ اچھا یہی نہیں بلکہ پولیو ایک جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی زندگیاں بچانے کے لیے پولیو کے جو قطرے دیے جاتے ہیں ان کو بھی شہید کرتے ہیں، انسانیت کو بچانے کے لیے پولیو انسانیت سے گر کر یہ بالکل اتنا پولیو کے قطرے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ انسانوں کے بچے، انسانوں کی اولاد، بنین و انسان جو ہے وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو، اچھی صحت ان کی ہو، وہ پولیو کی موذی بیماری ہے انہی کی طرح، تو اس سے بچے رہیں۔ اور ان کو بھی یہ مارتے ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کا کیا اسلام ہے؟ لہذا یہ لوگ انسانیت سے گر چکے ہیں۔ اور حکومت، ہم ذرا باہر نکل جاتے ہیں اپنے ملک سے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس سے خطرہ اس کو مار دو؟ چودھری اسلم تھا ایک، وہ بہادر شخص تھا، اس نے یہ جو عہد کیا تھا کہ میں آخر دم تک، خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ لڑوں گا، اس کو بھی مل ملا کے مارا گیا۔ ابھی دیکھیں اس کی ایک انکوائری چل رہی ہے، وہ بھی دبا دی جائے گی، اس لیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، جو ان کو ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، ان کو مروا دیا جاتا ہے۔ کالی بھیڑیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو مروا دیتی ہیں، حالانکہ یہ گورنمنٹ کا قصور ہے۔ اور ایک دن آپ دیکھیں گے کہ یہ آج حکومتیں بچانے کے چکر میں ہے نا، کل یہ پاکستان نہیں بچا پائیں گے، اور اس وقت اس ہماری قوم کو بھی ہوش آ جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا آپ اس پورے جو اس وقت جو سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، فوج کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی انتہائی قدم اٹھانا چاہیے یا اسی طرح خاموش رہ کر اپنے ملک کو جو اسی طرح تباہی اور بربادی کے دہانے پر؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ ملک اگر بچا ہوا ہے نا آج تک، تو یہ صرف فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور فوج بچائے گی اس کو۔ ایک کال لے کر پھر گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم نقوی برادر۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ پروگرام بھی آپ کا شروع ہوا اور ٹاپک بھی آپ نے کرنٹ رکھا ہوا ہے۔ نقوی برادران آپ ہی پہ کہہ رہے تھے کہ ریٹ نظر نہیں آ رہی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریٹ تو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ نہیں رہے۔ ریٹ تو ٹیررسٹوں نے اپنی قائم کر دی ہے، طالبان نے پاکستان میں جی وہ جہاں جی چاہتے ہیں دھماکہ کر دیتے ہیں، جس کو جی چاہے پکڑ کے مار دیتے ہیں، تو یہی ریٹ ہوتی ہے۔ اور ریٹ کیا ہے؟ یہ ریٹ تو طالبان نے قائم کی ہے، حکومت کے پاس تو ریٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں اور ان سے جھولی کھول کے، جھولی پھیلا کے ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی سمیع الحق نے کہہ دیا ہے کہ میں علیحدہ ہو گیا ہوں ان سے، اور دوسرے نمبر پہ یہاں تک ہوگی یہ بات کہ میں سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ بلوچستان میں ایک منسٹر سے 1,500 ٹن ملا ہے، بارود ملا ہے، اور اس کو کسی عدالت نے کچھ نہیں کہا اور وہ آزاد پھر رہا ہے۔ تو ریٹ تو پھر ان کی قائم ہے نا طالبان کی۔ اب جب حالات اس طرح سے آ جائیں، اور پھر ایک بات اور ہے کہ آج ایک چیز نظر آئی ہے کہ فوج نے حکومت کا پیچھا چھوڑ کے خود کوشش کر کے کل ایکشن لیا اور 70 مارے ہیں، جو منافق مارے ہیں مشرک۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے کہ عمران خان کہہ رہا ہے جی ہمیں تشویش ہے، منور حسن کہہ رہا ہے جی ہمیں تشویش ہے کہ وہاں لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ان کے بھائی کب کے بنے ہوئے ہیں طالبان؟ کیا پاکستان کے عوام جو شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں؟ جس ملک میں تم لوگ رہ رہے ہو اس ملک کے ساتھ تم لوگوں کا کوئی رشتہ نہیں۔ حکیم اللہ مرا تو تمہارے منہ پہ ایسے ہو گئی، مردنی چھا چکی تھی، اور 3 دن حکومت نے اس کا اعلان ہی نہیں کیا ڈرتے، اور وہ شہید بن گیا اور ان کا رشتہ دار بن گیا، اور جو یہاں شہید ہو رہے ہیں ان کے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی بلانے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کون کون سے رشتہ دار ہیں جو ان منافقوں کے اور ٹیررسٹوں کے رشتہ دار جو یہاں رہ رہے ہیں، یہی ہیں جو قوم کو کنفیوز کر کے ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ان کے ایجنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے نقوی صاحب، آپ کا ویو پوائنٹ جو ہے آپ تک پہنچا، بہت بہت شکریہ۔ وقت کم ہوتا ہے اس لیے آپ کا جو پوائنٹ ہمیں پہنچا ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ جی نقوی صاحب، نقوی برادران کو بہت بہت سلام ہو۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں میں تو بڑے دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح یہ حکومت نے پچھلے عرصے میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، مذاکرات کے ذریعے لگا کر لوگوں کو وہ لولی پاپ دے رہے ہیں، اس طرح تو وہ جو جس طرح اس کو آگے سے رزلٹ مل رہا ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ ایسے ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ ابھی جو کرنٹ پوزیشن جا رہی ہے، اس میں میں تو صرف یہ کہتا ہوں، دیکھیں آج فضل الرحمان بھی چیخ رہا ہے، منور حسن بھی چیخ رہا ہے، اور سمیع الحق بھی چیخ رہا ہے۔
اب وہاں پہ وہ جج چارہ نے بمباری کی ہے یہ ان کو نظر آ رہی ہے، مگر وہ جو یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس پر انہوں نے ابھی تک کسی نے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائی، نہ عمران خان نے نہ ان تینوں نے. تو میں اب میری جو یہاں سے آواز ہے، جو میں آواز آپ کے چینل کے ذریعے بلند کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی طالبان مخالف قوتیں ہیں اب وقت آ گیا کہ وہ ایک جگہ پر اکٹھی ہوں اور ان دہشت گردوں کو ان کے جتنے بھی حمایتی ہیں سیاستدان کے چکروں میں اور روپ میں یا علماء کے روپ میں جتنے جہاں جانا ان کے خلاف ایک محاذ بنائیں تاکہ ان کو اپنی منمانی نہ کرنے دیں، کیونکہ جب وہ ایسے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ اپنی لائن دوسری ٹریک پر لے کر جا کر حکومتوں کو یا اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب فوج کم از کم مطلب ہے کہ اس طرح کا احساس بنائے کہ فوج کے ساتھ ساری قوتیں وہ کھڑی ہو جائیں طالبان مخالف. جی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی ویو پوائنٹ پہنچا. آپ کہتے ہیں کہ جتنی بھی طالبان مخالف قوتیں ہیں وہ اپنا اتحاد کر لیں اور فوج کا مکمل جو ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. جی امتیاز نقوی صاحب اور نثار نقوی صاحب خدمت سلام عرض کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور پاکستان میں جو شیعہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے اور جو کل ہی بلوچستان کے علاقے مسوم میں شیعہ زائرین جو آ رہے تھے زیارت کر کے ایران سے واپس ان کی بس پر حملہ کیا گیا اور جس میں تقریباً 25 کے قریب شہید ہوئے اور 35 زخمی ہوئے. تو ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور یہ جو دہشت گرد ہیں ملعون خداوند عالم ان کو نیست و نابود کرے اور پاکستان کی حکومت جو کہ ناکام ہو چکی ہے پاکستان کے شہریوں کو تحفظ دینے میں اور ان سے مذاکرات کرنے کی بات کر رہے ہیں جبکہ وہ نہ فوجیوں کو چھوڑ رہے ہیں نہ کوئی مسجد کو چھوڑ رہے ہیں نہ کسی جنازے کو چھوڑ رہے ہیں. حتیٰ پولیو کے جو ورکر ہیں جو آئندہ نسلوں کو بچانے کے لیے گھر گھر جا کر خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہے. تو یہ انتہائی جنگلی اور درندے لوگ ہیں. مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے میں شدید مذمت کرتا ہوں اور آج مجلس علماء شیعہ یورپ کی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ آج لندن میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے 8 بجے دھرنا دیا جائے گا اور تمام مومنین سے اور جو پاکستانی ہیں جو اس دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پاکستان کے ہائی کمیشن کے سامنے 8 بجے آج جمع ہوں. یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک پاکستان کا دھرنا جو کوئٹہ میں دیا جا رہا ہے جس میں ہمارے علماء کرام اور معززین اور سب جمع ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی وہاں جمع ہیں اور راجہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت مسلمین کے سیکرٹری جنرل نے وہاں خطاب کیا اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے ٹارگٹ آپریشن کوئٹہ میں. اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے 4-5 واقعات جو یہاں پر ہو چکے ہیں مستونگ میں. تو یہ بلوچستان کی حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کی ہر جگہ پر یہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے. پاکستان میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی حکومت ایکشن لے اور ان کے ساتھ مذاکرات کی بات نہ کرے بلکہ ان ظالموں کے خلاف اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے اقدام کرے اور فوجی ایکشن لے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آپ نے جو اطلاع دی ہے کہ آج شام 8 بجے پاکستان ایمبیسی کے سامنے جو مومنین ہیں اور وہ دھرنا دیں گے اور آپ نے التجا کی ہے کہ تمام مومنین جتنے بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس دھرنے میں شامل ہوں تاکہ جو کوئٹہ میں مومنین جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی یہاں بھی دھرنا ہو اور پورے پاکستان میں بھی اور جہاں جہاں بھی مومنین ایسے اقدام اٹھا سکتے ہیں وہ بھی ضرور اپنے جگہوں میں اپنے علاقوں میں اس طرح کا احتجاج کریں، پورا امن احتجاج کریں تاکہ دنیا دیکھے کہ اتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے. دہشت گرد جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں مومنین کو اور دیگر تمام مسلمانوں کو، بے گناہ شہریوں کو، اور پھر وہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. جی نقوی صاحب.
جی جی وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے تھے، اور ابھی میں نے جو کوشچن کیا تھا کہ فوج کا کردار جو ہے وہ کال اور آ گئی ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی اشتیاق بات نقوی صاحب بول رہا ہوں. جی اشتیاق صاحب. جی جی نثار نقوی صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے تو میں نے صبح بھی حاضری دی ہے، ماشاءاللہ ہدایت ٹی وی کے شکر گزار ہیں کہ اچھے اچھے پروگرام ماشاءاللہ ہمارا ٹی وی پیش کر رہا ہے. علامہ صاحب نے ابھی گفتگو کی ہے، میں اس کی بھرپور تائید بھی کرتا ہوں. لیکن ایک بات، بہت چھوٹا ہونے کے ناطے سے یہ دھرنوں سے کام نہیں بنے گا نقوی صاحب. اب جو ہے نا پوری عوام، میں ان یزیدیوں کو چھوڑ کے جو ہمارے بھائی بریلوی ہیں ان کے بھی بہت سے بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے بزرگ مار دیے جاتے ہیں. فوج کا بھرپور ساتھ دے کے، یہ مٹھی بھر دہشت گرد ان کا ساتھ دے کے یہی آپشن رہ گیا کہ ان کے خلاف جو ہے نا بھرپور طریقے سے کارروائی کی جائے. تو دوسری بات میں نے صبح بھی کی، نقوی صاحب آپ میری تائید کریں گے کہ پاکستان کی پوری میڈیا کے اوپر میں لعنت کرتا ہوں کہ جو ان لوگوں کو ہلاک کا لفظ لکھتے ہیں. خدا ان کے اوپر لعنت کرے. ہم تو اس کو بھی شہید سمجھتے ہیں جو راستے سے گزر رہا ہو اور ان دہشت گردوں کا نشانہ بنے، وہ بھی شہید کا رتبہ رکھتا ہے. تو یہ تو ظاہرین تھے جو مولا کی زیارتیں کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ شہید ہیں. شہید کا رتبہ دیا جائے ان کو ہلاکت کا لفظ دور کیا جائے خدا کے واسطے. یہ میڈیا بہت بری باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کرے. تو ہمارے یہ شہید ہیں، ان کو ہزارہ سے بھی بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. آپ یہ حسینی ہیں. جی بہت بہت شکریہ. واقعی کسی کے کہنے سے کوئی اگر کہے کہ یہ ہلاک ہوئے ہیں تو اس کے کہنے سے یہ ہلاک نہیں کہا جا سکتا ہے. یہ جو معصوم شہری ہیں، جو بے گناہ ہیں، جو امام حسین کی زیارت کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اگر شہید کیا گیا تو وہ شہید ہی ہیں. کسی کے کہنے سے کوئی ہلاک نہیں ہوتا ہے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. میرے بھائی بیٹھے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی واٹ فور سے لائکل بول رہا ہوں. کون صاحب؟ جی سر السلام علیکم. سر یہ میری آواز رک رہی ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی خوشی ہے کہ بڑا اچھا ٹاپک ہے جی. اور آپ کا جو موضوع ہے وہ واقعی قابل توجہ کا مستحق ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو دہشت گردی لہر کے لیے اس وقت انسانی جان و مال کی کوئی تحفظ نہیں ہے. ملک کی رٹ تو کیا لوگوں کے جان و مال کی تحفظ نہیں ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں پاکستان کی رٹ تو الگ بات ہے. میری ذاتی تجویز ہے کہ لوگوں سے رائے لی جائے، تجویز لینے کہ ہم اس وقت عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں تاکہ ملک میں اندر بھائی چارہ وطنی پیدا ہو. اس وقت پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے. تو میری ذاتی تجویز ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت عوام کے جان و مال کے لیے دفاعی کمیٹیاں بنائی جائیں، چاہے وہ ڈی سی کی نگرانی ہو یا مقامی انتظامیہ کی تھوڑی سی نگرانی ہو، تاکہ ہم لوگ اپنے عوام کے جان و مال کے لیے تحفظ کے لیے کچھ کر سکے. اس طرح کوئٹہ میں واقع ہوا ہے، وہ بھی باعث مذمت ہے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو وہ لوگ مار رہے ہیں جو ایسے دشمن ہیں جو دکھائی نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ ہر جگہ حملے کر رہے ہیں. تو میری ذاتی رہی ہے کہ آپ عوام سے تجویز لیں کہ ہم اس وقت ملک قوم کو بچانے کے لیے اور عوام کو جان مال تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں. اگر انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام بھی جو ہم جو ہے نا وہ بھی اپنی کوئی ذمہ داری ادا نہ کریں، بلکہ عدالت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ملک قوم کو تحفظ دینے کے لیے کیا تجویز مانگیں تاکہ ایک دفاعی کمیٹی میں جائیں، تاکہ کسی بھی علاقے میں جہاں بھی کوئی مشکوک شخص آتا ہے اس کو پکڑ کر ہم انتظامیہ کے حوالے کریں یا اس کو سزا دیں یا کچھ خاص کیا کریں. اس وقت پورا پاکستان انڈر کرائسس یا حالت جنگ میں ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا بھی ویو پوائنٹ پہنچا کہ آپ چاہتے ہیں کہ دفاعی کمیٹیاں بنائی جائیں جو اپنا دفاع کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی نقوی صاحب چونکہ کال اور آ گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ ہاں جی میرا نام امداد شاہد ہے، آپ ڈاکٹر سے بول رہے ہیں جناب، کیا حال ہے؟ جی جی امداد شاہ صاحب، جی فرمائیے کیا کہیں گے؟ آپ کا سبجیکٹ بہت اچھا ہے، میں سنتا رہا ہوں اکثر مختلف چینلوں پر. آپ کی آواز کم آ رہی ہے تھوڑی سی، جی تو آواز تھوڑی کم آ رہی ہے آپ کی. اچھا میں اسے آواز کو تھوڑا اوپر کرتا ہوں. جی فرمائیے. آپ بولیں کیسی ہے؟ جی جی بات کریں آپ. جی آپ بات کریں آپ نے. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا
सवाल है कि अब क्या होना चाहिए, ये बहुत अच्छा लगा। यानी इस तमाम हालात के खिलाफ या इसे काबू में लाने के लिए क्या होना चाहिए जी, ये है एक सही सोच। मेरे ख्याल में कोई भी हुकूमत हो, जो भी हुकूमत हो, अगर वो काम ना करे तो सभी बेकार हैं। इस तरह हुकूमतें बदलने से तो ये जो हालात हैं इस तरह भी में पहुंच जाएंगे, बिजली गैस वगैरह तमाम के एक दिन हर आदमी ये कह उठेगा कि भाई जब तक हम ना मरें इतनी देर तक जन्नत नहीं मिलेगी, तो ये तो उस तरफ चला जाएगा। दरअसल चाहिए इन लोगों को कि देखिए जमहूरियत में उनको पूरा अख्तियार होता है कि कोई इलाका या कोई सेक्टर जहाँ पर जमहूरियत काबू में नहीं ला सकती हालात को, वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो इनको चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ मार्शल लॉ लगा दिया जाए, और यानी फौज को जब मार्शल लॉ लगा दिया तो निज़ाम फौज का होता है वहाँ, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फौज को पूरा अख्तियार दे दिया जाए कि जो ड्रोन अटैक होते हैं उनका भी अख्तियार हो कि ड्रोन अटैक बिना फौज की मर्जी से ना हो, क्योंकि नीचे फौज ऑपरेशन कर रही होगी। सो वो जो सेक्टर है टेररिज्म का तमाम फौज के हवाले कर दीजिए, वहाँ मार्शल लॉ लगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी व्यू पॉइंट पहुँचा है। आप समझते हैं कि मार्शल लॉ ही इसका एक वाद हाल है। देखते हैं आप जी, अभी मैं चाहूँगा कि आप भी गुफ्तगू करेंगे, वक्त कम है और आपके भी यहाँ ज़ाहिर बैठे हुए हैं, तो आपके हम चाहते हैं कि आप भी मैं आपको बताऊं जी, आपने कहा हुकूमत के वज़ीर आज़म के हवाले से जी, वज़ीर आज़म साहब ने जो अक्सरियत हासिल की थी, जिसकी दूसरी सुबह हुई, रात को इलेक्शन हुए थे और दूसरी सुबह हुई शोर शराबा ख़ुद हुकूमत के लोगों की तरफ से पड़ गया था कि जनाब ये धांधली हुई है। तो वो धांधली शुदा इलेक्शन में जीते हुए वज़ीर आज़म, अक्सरियत इनके पास अपनी है असम्बली में, इनको क्या परेशानी है, ये क्यों नहीं ऑपरेशन करते? अब मुज़ाकरात। वो आज अभी किसी कॉलर ने कहा था जी कि समीउल हक साहब जो है वो नाराज़ हो गए। समीउल हक की नाराज़गी तो 6 महीने के बच्चे की तरह है, जिस तरह टॉफ़ी ले लो उसके हाथ से स्वीट ले लो, जब वापस दो तो खुश हो जाएगा। बात ये नहीं है, ये मुल्कों के और कौमों के जो मामलात होते हैं इनके फ़ैसले बड़े दलेराना होते हैं, और उनमें जो मैं तो इससे तो क्रेडिट पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाता है जिन्होंने स्वात को साफ कर दिया था, हालांकि वो कोalition गवर्नमेंट थी। और यहाँ पे मैं अल्ताफ़ हुसैन भाई के भी इस बयान की जो है वो तायद करूँगा, जो उन्होंने बयान दिया कि कल तो ये कायदे आज़म और उलमा इकबाल के मज़ार भी उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पे आके जो है वो अपनी मनपसंद की शरीयत नाफज करेंगे। आज अगर वज़ीर आज़म नहीं बोलता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बोलेगा, उसकी मजबूरी है, उसने हल्फ लिया हुआ है, ओथ लिया हुआ है कि मैं पाकिस्तान बचाऊँगा, सबसे पहले पाकिस्तान होता है आर्मी के सामने। अभी वो इनकी तरफ देख रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊँ कि आगे आने वाले हालात क्या होंगे। तो वज़ीर आज़म साहब के ज़मीर के अंदर ये मलामत उनका ज़मीर ज़रूर कर रहा है कि मैं नाजायज़ तरीके से आया हूँ और अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि जो आदमी आता है ना जायज़ तरीके से, उसके खुद भी अंदर दिल में भी ताकत होती है, ईमान में भी ताकत होती है, और उसके अंदर एक जुर्रत भी होती है। वो ऐसे जिर नहीं करता, पेपर जो है ना वो निकाल के ओबामा के सामने ऐसे कायदे पहले के स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ता। मुल्क की इज़्ज़त का सवाल होता है, मुल्क की बका का सवाल होता है। गवर्नमेंट अभी जो है वो इसलिए कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है वो दहशत गर्दों के उसके अंदर असर हैं, असरात हैं, ताल्लुकात हैं, याराने हैं, दोस्तियां हैं, वोटर हैं, MPA हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं। इसलिए गवर्नमेंट की ये मजबूरी है। और जैसे शाह साहब ने कहा है कि मुल्क का हल जो है वो मार्शल लॉ है, हम मार्शल लॉ की बाईमानी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब मुल्क गर्क हो रहा हो, जब मुल्क को दीमक लग जाए तो फिर मार्शल लॉ ही होता है। आइन तो बनते रहते हैं ना, आइन चेंज हो सकता है, मुल्क चेंज नहीं हो सकता, जोग्राफियाई सरहदें जो है वो चेंज नहीं हो सकती। यही वो गलतियां थी जिनकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था, यही वो ज़्यादतियाँ थीं। और आज फिर दोबारा वही जो है वो ज़्यादतियाँ हो रही हैं कि ज़ालिम को ज़ालिम नहीं समझा जाता, उसके साथ मसलत पसंदी के साथ मुज़ाकरात के लिए कहा जाता है। दहशत गर्द कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, गवर्नमेंट है कि लेटी हुई है, नहीं हम मुज़ाकरात करते हैं। और
عمران خان صاحب بھی جو ہے مذاکرات پہ وزید ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں ساتھ میں ڈیلی سی، اور فضل الرحمان جو تو وہ بھی وزید ہیں کہ مذاکرات ہی ہونے چاہیے جی، وہ یہ اب وہ بھی حکومت میں شامل ہو گئے ہیں. یہ تو ان کے بندے ہیں نا جی، یہ تو طالبان کے یہ رائٹ ونگ ہے، یہ ان کا سیاسی ونگ ہے جو ان کی سیاسی سپورٹ کرتا ہے. سمیع الحق، فضل الرحمان، یہ جو ساری پارٹی باپ ہیں بالکل، یہ ان کے روحانی باپ ہیں اور یہ ان کی سیاسی سپورٹ کرتے ہیں. ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، گورنمنٹ ان کو حکومت میں شامل کر رہی ہے. اب تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن اینڈ آف دی ڈے فوج کو سٹیپ اپ کرنا پڑے گا، جیسے کل انہوں نے کیا ہے اور لوگوں کو مارا ہے. ساری لوگوں کی نظریں، تمام عوام کی نظریں ابھی فوج پر ہیں بالکل کہ فوج کیا کرے گی. تو فوج جب تک کچھ نہیں کرے گی تو ملک کی بقا، ملک کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور ہم اس لیے نہیں رو رہے کہ شیعوں کو مارا جا رہا ہے، نہیں بھائی، بات اب اوپر چلی گئی ملک تباہ ہو رہا ہے، ہے، بات بڑھ چکی ہے، بات اب پاکستان کی بقا کی ہے. ہم تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں. یہ کیا سمجھیں گے یہ دہشت گرد کے جس کو مار دیں گے تو نام حسین ختم ہو جائے گا. ایک کال لیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری کال لیں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحبان مولا پنچل پاک آپ کو سلامت رکھے. اجاز حسین کربلائی جی کربلائی صاحب آپ کے ساتھ مل کر اپنا احتجاج کرنا چاہتا ہوں. کیا کر سکتے ہیں، ہم تو احتجاج ہی کر سکتے ہیں، لیکن انتہائی دکھ اور صدمے کی بات ہے کہ اتنے زبردست واقعات ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گورنمنٹ بالکل خاموش بیٹھی ہے، اور ساتھ ہی وہ جو ملون ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا ہے اور وہ مان بھی لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور مومنین کو مولا علیین میں جگہ عنایت فرمائے. اور میری درخواست ہے گورنمنٹ سے کہ وہ خاموش نہ بیٹھے بلکہ فوج کو آرڈر کرے کہ ان کو نیست و نابود کر دے. فوج کا اس وقت آنا، شاہ صاحب نے ابھی کہا ہے کہ فوج کا اس وقت آنا بہت ضروری ہے. یہ چند مٹھی بھر جتنے ملون ہیں ان کو لمحے میں نیست و نابود کر دے تاکہ ملک جو ہے، ملک کو بچایا جائے. ملک کی سالمیت ہے، ہمارے قوم ہے، ہمارے بندے ہیں، ہمارے بچے، عورتیں. تو اس طرح سے یہ جو وحشیانہ بات ہو رہا ہے چیزیں یہ ختم کی جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مومنین کو مولا حیاتی دے، اور جو مومنین اس سالے میں شہید ہوئے اللہ پاک کے صدقے میں مولا وہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے. ان کے لواحِ پین کے لیے ہماری پوری ہمدردی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو نعم البدل عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت بہت شکریہ کربلائی صاحب. اگر کنٹرول سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم اگر مل سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کال جو ہے وہ بند کر دی جائیں تاکہ ہم گفتگو جو ہے وہ مکمل کر سکیں. جی جی تو میں بات کر رہا تھا کہ نام حسین لوگوں کے مار دینے سے، لوگوں کو شہید کر دینے سے مٹنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں کربلا کی ہسٹری میں یزید نے بھی ایسا کام کیا تھا نا کہ کوئی رہے گا تو حسین کا نام لے گا. لیکن آج جتنا یہ مار رہے ہیں، جتنا یہ دبا رہے ہیں، اس سے زیادہ جو ہے چونکہ حسین سید الشہداء ہیں، انہوں نے ایسا حق ادا کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور امام حسین علیہ السلام نے نوک نیزہ پہ اللہ کا ایسا ذکر کیا جس کی وجہ سے اللہ اب ہر زبان سے امام حسین کا ذکر کروا رہا ہے. یہ بات یہاں تک ہے، ہمیں اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ موت ہماری عادت بن چکی ہے اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ نام حسین پہ، مشن حسین پہ مر جانا شیعہ کی یہی کامیابی ہے. ہم شیعوں کے قتل ہونے کی بات نہیں کر رہے، ہر مکتب فکر کو مارا جاتا ہے. ہم انسانیت کے قتل کی بات کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کے بھی اب پاکستان کے وجود کو جو خطرات لاحق ہو چکے ہیں ان ناسوروں سے، ان کینسر سے، میں کہتا ہوں کہ ان کا آپریشن کیا جائے. اور گورنمنٹ سے مکمل میں درخواست نہیں مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہیں اقتدار چاہیے، اگر اس پاکستان کے نام پہ تم نے کروڑوں کے اور فراڈ کرنے ہیں اور بڑے بڑے اسکینڈل کرنے ہیں تو پاکستان کو تو بچاؤ نا. پھر اسکینڈل تمہارے بیٹے بھی کریں گے، وہ تمہارے بھتیجے بھی کریں گے، داماد بھی کریں گے، اور اب تو بیٹیاں بھی میدان میں آ چکی ہیں، وہ بھی کریں گے. کل ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ 27 فیملی ممبرز ہیں ان کے گورنمنٹ میں، 27 ممبرز. جی، اور یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں آپ نے. بالکل یہی بات ہے، یہ انہوں نے ڈنگ لگانے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلے جانا ہے اور پیسہ بٹور کے لے جانا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وزیر اعظم پہ یہ جو ہے نا کیس فائل ہونا چاہیے کہ اتنے بڑی بڑی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ آپریشن کیوں نہیں کرتے. سپریم کورٹ میں یہ کوئی دے درخواست، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو ذرا سی بات پہ درخواست دے دیتے ہیں. ایک آدمی کو پکڑ رکھا ہے تم نے جس نے دہشت گردوں کی کمر توڑی ہے، جسے پرویز مشرف کہتے ہیں، تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ یہ ایکشن ہی نہیں لیتا. بالکل کہ اگر پرائم منسٹروں کو، اگر پہلے وزرائے اعظم کو جو ہے وہ 30 سیکنڈ کی سزا دے کے وزارت عظمیٰ سے الگ کر دیا جاتا ہے تو
یہ بھی تو اسی بات کی مولی ہے نا، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین تو کی یہ خلاف آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ ملک ٹوٹتا جا رہا ہے، ٹوٹ اور رہا ہے، یہ لوگ خاموش مر بیٹھے رہے ہیں، جی۔ لوگوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے، تو یہ بھی تو ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ابھی سارے ملے ہوئے ہیں، جی ابھی سب ملے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب نہ رہے گی، خدا کرے کہ وہ وقت نہ آئے، نہ رہے بھینس اور نہ بجے بانسری، لیکن فوج کو اب جو ہے وہ ایکشن لینا پڑے گا۔ اب جب ملک ڈوب رہا ہو تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کے کس شہر میں امن ہے؟ کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ اور یہ لوگ جیسے کسی کالر نے کہا جی کہ ان کی ریٹ ہے، ریٹ تو ان کی ہے، جہاں چاہیں جو ہے بزدل کتوں کی طرح جا کے بھونک کے اپنا حملہ کر کے معصوم لوگوں کو مار کے تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک پروگرام ہے کسی چینل پر، جرم بولتا ہے، وہ ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور کسی کو کوئی اس طرح ایسے کوئی سیکورٹی ہے، وہ مجرم کو پکڑتے ہیں، عام جب بھی کوئی جرم کرتا ہے، جو عام جرم ہوتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں وہ۔ کیا گورنمنٹ جن کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے، جن کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں، جن کے پاس ٹرینڈ جو ہے وہ اہلکار ہوتے ہیں، کیا وہ ابھی دیکھیں کہ کراچی میں وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے، اس کے باوجود کتنے افراد کوئی روز لاشیں گرائی جاتی ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا؟ یہ جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم لشکر جنگوی ہیں، ہم طالبان ہیں، فلاں ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے اگر جرم بولتا والی ٹیم جو ہے وہ مجرموں کو پکڑ لیتی ہے تک یہ نہیں پکڑ سکتے؟ پکڑ سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں جی۔ وہ میں نے بولا ہے کہ ایک آدمی تھا جو ان کو للکارتا تھا، اس کو بھی فون کر کے بلایا اور آگے اپنوں میں سے ہی کسی نے جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی دی کہ اس راستے سے گزرے گا آج، تو اس کو شہید کروا دیا۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس کے قتل کی مذمت کرتے ہیں، اس کے لواحقین سے بھی اظہار افسوس کرتے ہیں، لیکن اسٹیٹ کے وجود پہ یہ ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز ماری جا رہی ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، سنی مارے جا رہے ہیں، شیعہ مارے جا چکے ہیں، تبلیغی مارے جا چکے ہیں، جو ہے وہ صرف ایک طبقے کو کوئی نشانہ نہیں بنا رہا۔ تو یہ اس کا سوال کس پہ ہوگا؟ یہ سارا خون کس کی گردن پہ ہے؟ بالکل۔ اچھا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر خاموش ہے حکومت، بالکل سختہ تاری ہے اس پر، اگر فوج آپریشن کرتی ہے تو کیا فوج میں اور حکومت میں آپس میں ٹسل کے کوئی امکانات دکھائی دے رہے ہیں؟ جہاں ملک کی سلامتی کی بات ہوگی وہاں پہ اختلافات کی کوئی بات نہیں ہے۔ فوج کو اگر مارشل لا بھی لگانا پڑا تو وہ لگائے گی۔ فوج نے قسم کھائی ہوئی ہوتی ہے پاکستان کی، یہ آئینی جو یہ زگ زیگ ہے نا، یہ سیاستدانوں کے ہیں۔ فوجی سیدھا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ملک بچانا ہے، بس خود رہوں یا نہ رہوں، ملک کو بچانا ہے۔ جب ملک کی بقا کی بات جب ان کے سامنے ہوگی تو پھر کوئی ٹسل وسل کچھ بھی نہیں ہوتی۔ فوج کے سامنے آپ نے دیکھا نہیں ہے ریکارڈ کیا ہے، جب بھی انہوں نے ہنکی پھینکی کی ہے تو فوج نے کیا کیا، اور اسی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے۔ آج یہ اسی لیے پرویز مشرف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آنے والے فوجی حکمران، فوجی جو جرنیل ہیں وہ ڈر جائیں، لیکن فوجی ڈرنے والے نہیں ہیں، فوجی ڈرتے نہیں ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے تو پھر وہ پاکستان کو بچاتے ہیں، اور یہ فوج کا حق ہے۔ باقی یہ آئینی جو خطاب اٹھا کے سارے ٹی وی شو میں، ٹاک شوز میں بتاتے ہیں اور جا کے عدالتوں میں تشریح کرتے ہیں، یہ تب ہیں کہ پاکستان ہے تو عدالتیں ہیں، پاکستان ہے تو پارلیمنٹ ہے، پاکستان ہے تو الیکشن ہے، پاکستان ہے تو ریفرنڈم ہے۔ پاکستان نہیں ہے تو یہ کدھر جائے گی بک؟ یہ کہاں سے آئے گی، کدھر لاگو ہوگی؟ یہاں کا ایک وزیر اعظم تھا، مجھے اس کا نام بڑا مشہور تھا، یاد ذہن میں نہیں آ رہا ہے ابھی، جنگ جاری تھی تو کسی نے کہا کہ برطانیہ پر جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے، یہ قبضے میں آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں کیا وہ انصاف کرتی ہیں، اور کہا، اس نے کہا اگر جواب دینے والے یہ کہا بالکل انصاف کرتی ہیں، کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں پاکستان میں؟ جی دیکھ لیں مشرف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سر مشرف کی بات نہیں کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں نا، جنرل جی، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ عدالتوں کے جو ہے وہ معیار دیکھیں نا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں کیسے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اگر انصاف ہو پاکستان کے اندر، اگر انصاف ہو، عدالتی نظام ٹھیک ہو، تو پھر غریب تو اپنا کیس ہی فائل نہیں کر سکتا نقوی صاحب۔ بالکل بالکل، غریب، یہ آپ بڑی عدالتوں کو چھوڑ دیں، آپ یہ تحصیل لیول کی عدالت میں چلے جائیں، ضلع لیول کی عدالت میں چلے جائیں،
اور جس ملک میں دہشت گرد جج کو دھمکی دے کہ تمہارے بچے اٹھا لوں گا، وہاں کیا انصاف کسی کو ملے گا؟ شیخ رشید کہتے ہیں کہ اب تو ججوں کو منہ پہ نقاب ڈال کے جو ہے وہ فیصلے دینے پڑیں گے۔ حیف ہے، توف ہے ایسے حکمرانوں پر اور ایسی جو ہے گورنمنٹ پر جس کی حکومت میں کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے، جج بھی محفوظ نہیں ہے، تو وہاں انصاف کیا ہوگا؟ ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے کیس دائر کیا عدالت میں، ہائی کورٹ میں، کہ چونکہ چیف جسٹس جو ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑی ملنی چاہیے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان کو اگر ملتی ہے تو پھر جتنے بھی سابق ریٹائرڈ جو چیف جسٹسز ہیں ان کو سب کو ملنی چاہیے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے چونکہ عدالت کا ٹائم ویسٹ کیا ہے، لہٰذا آپ کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ، اور جو افتخار چودھری صاحب ہیں ان کو بلٹ پروف گاڑی ملنی چاہیے، دے دی گئی ہے ان کو، بالکل دے دی گئی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں یہ ملک کی بقا کے لیے کس طرح آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اصل میں وہ چودھری صاحب کو تو گاڑی کی ضرورت ہی نہیں تھی، چونکہ جو مارتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو انہوں نے جیلوں سے نکالا ہے، انہیں لال مسجد کے کیس سے ان کو فارغ کیا ہے۔ ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا، جو ان کا دشمن تھا، آپ اس کو سمجھ کریں، جو ان کو جو ہے وہ بے نقاب کرتا تھا، ایکسپوز کرتا تھا، پرویز مشرف اس کو لا کے ایسی جگہ پہ کھڑا کیا کہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، تو ان کو تو گاڑی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ سارے ان کے پروٹیکٹر ہیں، یہ سارے ان کے محافظ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ البتہ یہ عدالت کے اپنے فیصلے ہیں کہ کسی کو جرمانہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، حالانکہ مساوات ہو، اگر قانون ہو، اگر عدل ہو تو سب کو ملنی چاہیے، ایز اے چیف جسٹس ریٹائرڈ سب کو ملنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوا، تو یہ بھی پاکستان میں انصاف کی ایک منہ بولتی دلیل ہے۔ البتہ میں پروگرام کے آخر میں دوبارہ اپنے تمام سنی شیعہ بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ وقت کی نزاکت کو سمجھیں اور آرمی سے آپریشن کی بھرپور جو ہے وہ آپ مطالبہ کریں، اور گورنمنٹ کو اس پہ جو ہے آپ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، اور گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں، میڈیا ہیں، اس کو استعمال کریں اور گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں۔ اگر آپ کو اپنی جان چاہیے اور اگر آپ کو اپنی عزت و ناموس چاہیے تو ان دہشت گردوں کے خلاف گورنمنٹ سے مطالبہ کریں اور آئندہ ان کو ووٹ نہ دیں، ایسے آدمی کو کبھی ووٹ نہ دیں۔ یہ بھی لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں سامنے۔ اگر آپ ایسے آدمی کو ووٹ دیں جو آپ کی عزت، ناموس اور جان کی حفاظت کر سکے تو یہ بھی آپ پر ہے، لہٰذا گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے جتنا بھی ہو سکے تاکہ وہ آپریشن کرے یا استعفیٰ دے دے اور نئے الیکشن کرا کے نئی حکومت آئے یا اقتدار فوج کے حوالے کر دے۔ بس سیدھی بات ہے، اگر یہ نہیں سنبھال سکتے، یہ لوگوں کو بچا نہیں سکتے، ملک کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکتے، تو ان کو شرم کی بات ہے، ان کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے اور خود ہی ان کو جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ جو ہے وہ ہم کسی اور ٹاپک پر آپ سے جو پھر میں گفتگو ہوں گے۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جی ناظرین اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور پھر آخر میں مولانا فدا بخاری صاحب نے جو آپ کلمہ شیعہ کا میسج دیا ہے کہ اس وقت آج شام 8 بجے پاکستان ایمبیسی کے سامنے جو ایک دھرنا، احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے، اس میں بھرپور شرکت کریں اور اس کی کامیابی یقینی بنائیں، اور جہاں جہاں بھی دھرنوں کی کال دی جاتی ہے، یہ احتجاجی دھرنے ہیں، یہ بالکل پرامن دھرنے ہیں، اور یہ ضرور آپ ان میں شمولیت کریں اور اس ایسے دھرنوں کو کامیاب تار کریں۔ ہماری طرف سے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔